السلام علیکم۔ چلیں آپ سے کچھ سیاست پہ بھی بات ہو جائے گی، اور یہ نیو یارک کا موسم بھی آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہفتے میں تقریباً 2-3 دن بارش آ جاتی ہے، باقی ایسے یعنی کہ جیسے آج ہے نا، یہ دیکھیں موسم تقریباً ایسے ہی رہتا ہے، کبھی دھوپ نکل آتی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یعنی کہ میرا گھر ہے جہاں سے میں نیو یارک سے آپ کو سے مخاطب ہوں۔ یہ پورا یعنی کہ علاقہ یہاں یہ ولا ٹائپ گھر ہے، میرا بھی اللہ کا کرم، یعنی کہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا فرنٹ سے دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے سیاست پہ بات ہوگی۔ یہ میرے علاقہ کو خاص کرم ہے کہ اس نے یہ گھر عطا کیا ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ بیٹے نے خریدا ہے۔ یہ دیکھا کنٹینر لگا ہوا ہے، یعنی کہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے میں یہاں نیو یارک میں ابھی کچھ دیر اور ٹھہروں گا۔ یہ فرنٹ ہے اس کا، یعنی یہ ماشاءاللہ یہ فرنٹ ہے۔ یہ سارا وہ پیچھے آپ کو گراج نظر آ رہا ہے، یہ ہے یہ ماشاءاللہ گھر ہے۔ تو ابھی سیاست کی بات ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلی میری ویڈیو جو تھی وہ تھی صحافت پہ، تو ابھی میں تھوڑا مختصر ہی کرتا ہوں، لیکن بعد میں تفصیل میں جا کر نا میں آپ کو میری ویڈیو آئیں گی وہ بڑی تفصیل سے ہوگی، صحافت پہ، سیاست پہ، پھر امامت پہ۔ تو آج سیاست ہے، یعنی کہ سیاست دو چیزوں کے پہ محیط ہے، ایک ہوتی ہے امانت اور دوسرا ہے منافقت، یعنی کہ خیانت جس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ہے نا سیاست، اس کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے نا یہ لوگوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی سمجھیں کہ سیاست ہے ہی یعنی کہ لوگوں کا نام ہی دوسرا سیاست ہے، یعنی کہ معاشرے کا نام۔ تو سیاست میں کیا ہے کہ اگر تو آپ اس کو امانت سمجھ کر یعنی کہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ عبادت ہو جاتی ہے، لیکن ہے یہ بڑا یعنی کہ مشکل۔ آج کل تو آپ نے بھی دیکھا، میں بھی جانتا ہوں، ابھی پوری دنیا میں ہم گھوم پھر رہے ہیں، تو میں بھی پاکستان میں یعنی کہ بڑا میرا لین دین ہے، پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے رہتا ہوں۔ تو ہماری تو سیاست ہی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، گند سے بھری ہوئی ہے۔ تو یعنی یہ جیسے یعنی کہ ہمارا ووٹ ہماری امانت ہے، جب یہ امانت ہم ان کو دے دیتے ہیں تو یہ اگر یہ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے بددیانت اور یہ منافق ہے، کیونکہ آپ نے تو صرف یہی کرنا تھا، ووٹ دے دیا۔ ابھی یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھر نہیں یہ آپ سے پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں ہیں، آپ کا کیا حال ہے، کیا نہیں ہے۔ پھر 5 سال کے بعد پھر وہ جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ ہمارے کہتے ہیں سون پادروں دے ڈڈو مینڈک، یعنی کہ وہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ دیکھا کیسے نکل آتے ہیں۔ یہ جب یعنی کہ الیکشن کا زمانہ ہوگا پھر یہ آ جائیں گے، آپ کو پھر تو آپ کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگائیں گا سب کچھ، لیکن آگے پیچھے یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں ہوتا کیا ہے کہ یہ جب آپ سے ووٹ لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو ایک دنیا کی دوڑ لگ جاتی ہے، مال کیسے بٹورنا ہے، کرپشن کیسے کرنی ہے، کرسی کیسے حاصل کرنی ہے۔ بس جب یہ ان 3 چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ یہ لگا دیتے ہیں نا، تو یہ پھر آپ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ یہاں تک میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر ان کا جو یعنی کہ خدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرپشن، مال اکٹھا کرنا، کرسی۔ تو یہ پھر دن رات اسی چکر میں یعنی کہ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ یعنی کہ عقل مند ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن پاک میں صاف کہا کہ
دنیا یعنی کہ یہ جس طرح جیسے یعنی کہ غلط طریقے سے جو دنیا اکٹھی کرتے ہیں، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ دنیا جو ہے نا یہ ایک مردار ہے، تو اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں. یعنی کہ یہ غلط طریقے سے جو دنیا اکٹھی کرتے ہیں نا، یہ ایک مردار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ وہ یعنی کہ کسی بھی طبقے سے اس کا لین دین ہو. تو اگر تو یہ یعنی کہ ان چیزوں سے یعنی کہ پیچھے ہٹ کے عوام میں یعنی کہ لوگوں میں رہیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوں، تو پھر تو یہی سمجھ لیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ بہت بڑا کام ہے اگر یہ کام کریں، یعنی کہ یہ آپ کی امانت میں خیانت نہ کریں، تو یہ اتنا بڑا نیک کام کوئی اور ہو نہیں سکتا جتنا یعنی کہ یہ پھر سیاست ہے. تو ایک زمانہ تھا یعنی کہ جو 60 کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں، اس وقت سیاست اصولوں پہ چلتی تھی. آج تو آپ کے سامنے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یعنی کہ اب بھی پہلے ٹی وی چینل ہوتے تھے، ابھی یوٹیوب چینل کھولو تو ایسے ہوتا ہے، ابھی کچھ پاکستان میں ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، نہ ہو تو چلو پٹرول کی قیمتیں تو بڑھ جاتی ہیں نا، ہر روز تو قیمت بڑھ رہی ہے، ہر روز قیمت عجیب ہی تماشا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ لوگوں کی اور ہماری سب کی اور پاکستان کی حفاظت کرے. اور یعنی کہ جو بد دیانت لوگ ہیں، جن کی نیت خراب ہے، جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے یعنی کہ خلاف ہے، یعنی کہ ان کو اللہ ہدایت دے. اگر وہ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو پھر میرا تو یہی ہے کہ اللہ ان کو تو تباہ و برباد کرے. تو باقی آپ نے دیکھا کہ جب یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو کرسی مل جاتی ہے. جب ان کو کرسی مل جاتی ہے تو یہ پتہ پھر کیا بنتے ہیں، یہ فرعون بھی بن جاتے ہیں، قارون بھی بن جاتے ہیں، حامان بھی بن جاتے ہیں، اور کہیں یہ شعبدہ بازی کے لیے سامری بھی بن جاتے ہیں. تو جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر کیونکہ یہ ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں، جب یہ ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ ان پہ پڑتی ہے. تو جب اللہ کی لاٹھی پڑتی تو پھر ان کا حشر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ کرسی سے ایسے گرتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں یعنی کہ آج تک 75 سال سے پاکستان میں اس کرسی پر بیٹھنے والوں کا کیا حشر ہوا ہے. کوئی مجھے ایک ہی بتا دے جو عزت سے گیا ہو ہیں. تو پھر بھی آنے والا اگر جانے والوں سے سبق حاصل نہ کرے تو پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو یعنی کہ آباد رکھے، خوشحال رہے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو محفوظ رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یعنی کہ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ لین دین ہے. تو باقی میرے اللہ نے یعنی کہ ہمیں یہ ایک تحفہ دیا تھا، یعنی کہ پاکستان جو اس نے اپنے دین کے لیے دیا تھا، لیکن دین بیچارہ تو انتظار کر رہا ہے. 75 سال تو ہو گئے، ہم نے اس کو نہیں پوچھا. آپ آگے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس کے دین کو نافذ نہیں کریں گے، ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. تو کوشش کرو یعنی کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس سلام.